ان کی نماز پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان کو گناہ نہیں ہے، جو پڑھتے ہیں یہ باعث ثواب ہے، مستحب ہے۔ اب غیاروی شریف کیا مستحب ہے؟ ایک اور صحابی جن کا نام ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے ان کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ آپ چلے گئے، ظاہر وہاں نمازیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں، پڑھانی بھی ہوتی ہیں، جو امیر ہوتا ہے اس کو نماز پڑھانی بھی ہوتی ہیں۔ وہ امیر، وہ صحابی ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا۔ جب لشکر واپس آیا، لشکر نے حضور علیہ السلام سے شکایت کی، اے اللہ کے محبوب، آپ نے جو ہمارا امیر بنا کر بھیجا، جب بھی وہ نماز پڑھاتے تھے تو ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے لشکر والوں، تم ہی جا کر اس صحابی سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ جب اس صحابی سے پوچھا گیا، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں سورہ اخلاص کو اس لیے پڑھنا پسند کرتا ہوں کہ اس سورہ اخلاص کے اندر اللہ کی توحید کا بیان ہے، اللہ کی صفات کا بیان ہے، اور میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں، سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرمایا، لشکر والوں جاؤ، جا کر اس صحابی کو بتا دو کہ جس طریقے سے تم سورہ اخلاص کو پڑھنا پسند کرتے ہو اور اس سورت کے ساتھ محبت کرتے ہو، اللہ بھی تم سے اس کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ سورہ اخلاص ہر نماز کے اندر پڑھنا فرض بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور صحابی کی سنت کے پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، بعض ایسی چیزیں جو شرع نے متعین نہیں کی لیکن صحابہ نے ان کے پر عمل کیا، آج وہ چیز ہمارے ہاں نہ فرض کا درجہ رکھتی ہیں، نہ واجب کا، نہ سنت کا، وہ صرف مستحب کا درجہ رکھتی ہیں۔ آپ اگر ان کو کریں باعث ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ جو عشاء کی اور عصر کی پہلی 4 سنتے ہیں یہ بھی غیر مقتدہ ہیں، یہ بھی مستحب ہیں۔ جو پڑھتے ہیں ان کے لیے باعث ثواب ہے، جو نہیں پڑھتے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، پکڑ بھی نہیں ہے۔ اب غیاروی شریف جو ہم مناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج چاند کی کیا ہے؟ پتہ ہے آج چاند کی 13 ہے بھائی، 11 نہیں ہے، 13 ہے۔ چاند کی یورپ کے اندر 13 اور پاکستان میں 12 ہے۔ یہ جو ہم غیاروی شریف کا دن مقرر کرتے ہیں، یہ کی قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جو دن مقرر کیا ہوا تھا وہ عوام کی سہولت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، تاکہ اس دن عوام کو پتا ہو کہ آج حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانا ہے، تو عوام ساری وہاں چلی جاتی تھی۔ یہ آج جو ہم یورپ کے اندر ہفتہ وار محفل کرتے ہیں، یہ بھی کہیں سے ثابت ہے؟ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارا دن تو جمعے کا ہے، ہم جمعے کو عبادت زیادہ کریں۔ ہفتے والا دن تو یہودیوں کا ہے، اتوار عیسائیوں کا ہے۔ یہ دن یورپ کے اندر آپ کے لیے کیوں مقرر کیا گیا؟ اس لیے کہ آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے، کہ 6 دن آپ تھکے ماندے گھر میں رہتے، پڑے رہتے ہیں، اپنا کام کاج کرتے ہیں، آپ کو ہفتے والے دن فرصت ملتی ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے گھر کے اندر آپ آ جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حیات مبارکہ کے اندر اپنی واعظ نصیحت کے لیے 2 دن مقرر کیے ہوئے تھے۔ کون سا؟ منگل، سوموار کا اور جمعرات کا دن۔ اس دن حضور علیہ السلام لوگ اپنے صحابہ کو بلا کر ان کو واعظ نصیحت کرتے تھے، تاکہ وہ کسی پریشانی سے بچ سکیں، اپنے سارے کام چھوڑ کر تمام صحابہ حضور علیہ السلام کی بات سننے کے لیے مسجد کے اندر آ جائیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جمعے کا دن مقرر کیا، کہاں جانے کے لیے؟ قبرستان کے اندر جانے کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں، وہ جمعے والے دن ان کی قبروں کے اوپر جا کر اپنی بھی بخشش کروائے، ساتھ ان کو بھی ان کی بخشش کے لیے بھی دعا کرے۔ حضرات محترم، یہاں پر جو محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے یہ مال عوام کی سہولت کے لیے، نہ میرا قرآن والے آپ کو کوئی کارڈ بھیجتے ہیں، نہ دعوت نامے بھیجتے ہیں، اس لیے آپ جو اپنی خوشی سے آتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر آتے ہیں، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر خیر سننے کے لیے آتے ہیں۔ حضرات محترم، محفل جاری ہے۔ اس محفل کے اندر
تھوڑا سا ذکر خیر حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. آپ والد کی طرف سے حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی ہیں. جس طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ اور والد کی طرف سے حسنی اور حسینی تھے، اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی والد کی طرف سے حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف جو والد کا شجرہ ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، آپ کی علم بھی اضافہ ہو، نالج میں اضافہ ہو کہ کہاں تک ان کی لڑی جا کر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر لگتی ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے ان کے بیٹے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بیٹے ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں امام موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں امام ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں امام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں امام عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے ان کے بیٹے ہیں امام نجم الدین طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے ان کے بیٹے ہیں حضرت خواجہ غیاث الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آگے ان کے بیٹے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شجرہ آپ کا والد کی طرف سے ہے اور جو والدہ کی طرف سے ہے وہ شجرہ آپ کا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا ملتا ہے. آپ کی رگوں کے اندر حسنی اور حسینی خون ہے. کیوں خون نہ ہو؟ اس لیے کہ آپ آل رسول بھی ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو عظیم مرتبے کی پر فائز کرنا تھا، اس لیے پہلے ہی اللہ پاک نے آپ کی رگوں کے اندر اور آپ کے سینے کے اندر حسنی اور حسینی خون شامل کر دیا. اس کے بعد آپ نے قرآن حفظ کیا، اس کا ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، فقہ پڑھی، حدیث پڑھی. جب سارے علوم کے اوپر آپ حاوی ہو گئے، آپ نے چاہا حروف کا علم تو میں حاصل کر چکا، اب ان کے معنی کی بھی خبر لے لوں تاکہ وہ علوم جو دماغ میں آ گیا، میں چاہتا ہوں وہ علوم قلب کے اندر بھی آ جائے، وہ علوم جو جسم میں سما گئے چاہتا ہوں کہ وہ علوم روح کے اندر بھی سما جائے. جو میں کیل کال کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں وہ کیل کال میری وقت حال میں بدل جائے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سارے علوم حاصل کر چکے، پھر آپ اپنے مرشد کے پاس گئے. آپ کے مرشد کا نام ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی، کچھ لوگ کہتے ہیں ہرونی، جس طریقے سے اردو میں پڑھا جائے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے گئے. وہ طالب روحانیت، طالب مولا جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں سے آپ بہت عرصہ تک ان کی خدمت میں رہتے ہیں. جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو فیض دیا، اس کامل ہو گئے. مرشد نے کہا آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ابھی کامل ہو گئے، آؤ میرے ساتھ. آپ کا ہاتھ پکڑا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ لے گئے. جب وہاں پر لے گئے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، کعبہ کی چھت کے نیچے کھڑے کر اللہ کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے اللہ میں اپنی ساری زندگی کی کمائی خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں لے آیا ہوں، اس کو قبول فرما لے. غیب سے آواز آئی، اے خواجہ عثمان ہارونی ہم نے تیرے مرید کو قبول فرما لیا. حضرات محترم کوئی پیپر ہو نا اس کے اوپر دستخط کیے جائیں، جب تک مہر نہ لگے نا ویسے وہ پیپر صحیح کسی قابل قبول نہیں ہوتا. مکہ معظمہ میں کھڑے ہو کر معین الدین چشتی کی قبولیت ہوگی. آپ کے مرشد نے کہا معین الدین یہاں صرف قبولیت ہوئی ہے، آؤ اس طرح کرتے مدینے جا کر اس کے اوپر مہر لگوا لیتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی
اللہ تعالیٰ اپنے مرشد کے ساتھ مدینہ پاک چلے گئے، وہاں پر اپنی مرشد کی خدمت میں رہے۔ جب صحیح طریقے سے فیض مل چکا، مرشد نے کہا خواجہ محی الدین چشتی حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے اوپر جا کر سلام کرو۔ جب محی الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے اوپر جا کر سلام کرتے ہیں، سلام کیا کرتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جواب آتا ہے، جواب علیکم السلام یا کتب المشاہد والبحر والبحر۔ جواب آتا ہے، اے کتب مشاہد، خشکی اور تری کے کتب، ہماری طرف سے بھی سلام قبول کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ